پہلی ہے انا، ہر بات پر میں کی گردان نہ کرو، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں نے بتا دیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ایک انا۔ دوسرا، کبر کا اظہار نہ کرو، ہم کہہ کر لوگوں کو دھمکاؤ نہیں۔ تیسرا، ہر چیز پر حق ملکیت کا اظہار نہ کرو، رب نے تجھے تصرف دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو مالک نہیں بن بیٹھا۔ اگرچہ کتابوں میں کاغذات پر لکھا ہوتا ہے مالک بھئی وہاں کے اپنے معاملات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مالک تو نہیں ہے، صرف تیرے تصرف میں، تیرے اختیار میں دے دیا، تیرے استعمال میں دے دیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی خود کو مختار نہ سمجھ، یہ نہ سمجھ کہ میری مرضی تھی، میں چاہوں تو دوں کسی کو، چاہوں تو نہ دوں۔ تو ہوتا کون ہے؟ تیری جرت ہے کہ اس چیز کو رکھ جو تیرے نصیب میں نہیں، تو اسے رکھ نہیں سکتا۔ کیا تیری یہ جرت ہے تو کسی سے وہ چھین جو اس سے چھینی نہیں جا سکتی؟ کیا تیری اختیار میں ہے کہ تو وہ دے جو تو دے نہیں سکتا؟ 4 بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں، وہ 4 بیماریاں جو دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ دل، سائنس کہتی ہے کہ یہ دل جو ہے صرف خون بھیجتا ہے، مگر صوفیہ کہتے ہیں، ایمان اور اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ دل ہے، یہ رب کا عرش ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو دونوں جہانوں کے درمیان نہیں سمو پاتا، دونوں جہان اس کے احاطہ نہیں کر سکتے، وہ سماتا ہے تو اس بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو انوار و تجلیات دل پر آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر تجلیات کا نزول رک گیا ہو، تجلیات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، ہمیشہ رہے گا، مگر مرحلہ اور کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اوپر ایک لیٹر سا پڑا ہے، وہ اتنا گہرا ہے کہ انوار و تجلیات کو دل کی سرزمین پر نازل نہیں ہونے دیتا۔ وہ 4 مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ 4 کیفیات کیا ہیں؟ انا، نحن، لی اور عندی۔ یہ 4 میں نے فی الحال حروف بتائے ہیں۔ یہ صرف 4 حروف نہیں ہیں، یہ 4 کیفیات ہیں، 4 مزاج ہیں۔ جب 4 مزاج انسان کی ذات کا حصہ بن جائیں تو پھر اس کے دل پر وہ دل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے انوار کو دل پر اترنے نہیں دیتے۔ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل کا اطمینان چاہتے ہو تو ان 4 بیماریوں سے خود کو پیچھے کر لو، چھڑوا لو۔ وہ کون سے؟ نمبر 1 جو رب کو ناپسند ہے، انا، میں ہر بات پر کہوں کہ میں استاد ہوں، میں سید ہوں، میں چودھری ہوں، میں پیر ہوں، میں حضرت ہوں، میں شیخ ہوں۔ جب ہر بات پر یہ میں کہے گا نا تو رب کو اس بندے کی یہ ادا پسند نہیں آتی۔ یہ گویا کہ جس طرح لینٹر کے اندر بجری، سیمٹ، سریا، ریت ہوتی ہے نا، کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، انا۔ دوسرا جز ہے نحن۔ جب بندہ کبر میں آ کر غرور میں کہتا ہے نا، بھئی ہم نے کہہ دیا، ہماری بات مانو، ہماری بات کا اثر ہونا چاہیے، جب یہ کہتا ہے نا تو رب کو یہ انداز اس کا پسند نہیں ہے، کیونکہ رب نے نحن اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہم شرک سے زیادہ قریب ہیں، یہ رب اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ، اس کا بندہ غرور میں، کبر میں نحن کہتا ہے نا تو پھر اللہ کی انوار اور تجلیات اس کی طرف نہیں جاتے، یہ وہ کبر ہے۔ اور تیسرا ہے لی، اس پر ذرا توجہ کیجئے گا سب احباب۔
لی میرا، میری، یہ گاڑی میری، جائیداد میری، زمین میری، ذات میری، کتاب میری، مدرسہ میرا، طاقت میری، دولت میری. جب یہ کہتا ہے نا کہ یہ میری ہے، حق ملکیت جتاتا ہے. اے بندہ خدا، تو اور تیرے تصرف میں جو کچھ بھی ہے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی تیرا نہیں ہے. یہ کائنات کا خالق و مالک حقیقی تو اللہ ہے. تیری ولادت سے پہلے بھی یہ زمین یہاں پر تھی. تو مر جائے گا، تیری روح پرواز کر جائے گی، یہ زمین یہیں پر رہے گی. صدیوں سے ہے، صدیوں تک رہے گی. تو کہتا ہے کہ تیری ہے، تیری نہیں ہے. تجھ پر رب کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے تیرے تصرف میں دی ہے، تیرے اختیار میں دیا ہے کہ تو اس پر مزدوری کر، محنت کر، مشقت کر، اس سے کما اور لوگوں میں تقسیم کر. اللہ نے تیرے تصرف میں دی ہے. یہ گاڑی تیری نہیں ہے، تیرے تصرف میں ہے. یہ ہے وہ تیسری بیماری جو دل کے اوپر انوار و تجلیات الہیہ کو نزول سے روکتی ہے. اور چوتھی ہے عندی، میری طرف سے آپ کو. یہاں پر دو جرم ہوتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نا یہ رومال میری طرف سے آپ کو دیا میں نے. یہاں پر دو جرم ہوئے. ایک جرم یہ ہے کہ مال، اس رومال کی ملکیت میں نے کہہ دی کہ یہ میرا ہے، ملکیت، حق ملکیت جتایا. اور دوسرا اپنے مختار ہونے کا اعلان کیا، اپنا اختیار بتایا کہ بھی یہ چیز میری، میرے اختیار میں تھا، میں چاہتا تو دیتا، چاہتا تو نہ دیتا. یہ اختیار جب بندہ خود کو مختار سمجھتا ہے تو یہ اللہ کو ادا پسند نہیں. کہ اے بندہ خدا، تیرا اختیار کتنا ہے؟ تیرا اختیار، اے بندگان خدا، تیرے اختیار تو یہ بھی نہیں کہ تو اپنے باپ کے سلب سے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ جائے. تیرا اختیار نہیں ہے. تیرا اختیار تو یہ بھی نہیں کہ تو ماں کے رحم میں تو نے رہنا ہے یا بہ جانا ہے. تیرے اختیار میں تو یہ بھی نہیں کہ ماں کے رحم میں تیری غذا، جس سے تیری ہڈیاں بنی ہیں، جس سے تیرا جسم بنا، وہ ہے کیا؟ اس کے بدن کا وہ اضافی خون جو ہر مہینے پہلے بہہ نکلتا تھا، اب اسے تو پیتا ہے. تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ تو ماں کے رحم میں اپنی غذا کو بدل لے. تیرے تو اختیار میں یہ بھی نہیں ہے. تیرے اختیار میں یہ نہیں کہ تو نے ماں کے رحم میں 7 مہینے رہنا ہے یا 9 مہینے رہنا ہے. تو خود کو مختار سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اختیار میں ہے. یہ تو تیری پیدائش سے پہلے کی بات. تو ذرا سن کہ جب تم مر جائے گا، مرنے سے پہلے تجھے کہتے تھے نا جی، پیر صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، شیخ آ گئے، چودھری صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے. بڑے بڑے نام، القابات تھے. لیکن جب روح پرواز کرتی ہے، تیری آنکھیں بند ہو گئی، تیری زبان تالو کے ساتھ لگ گئی، اور تیرے بہن بھائیوں نے، تیرے رشتہ داروں نے سب سے پہلے تیرا نام بدل دیا. اب انہوں نے تجھے میاں صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب نہیں کہا، شاہ صاحب نہیں کہا. انہوں نے کہا بھی میت کو کب اٹھانا ہے، میت کا جنازہ کب ہوگا، میت کو کہاں دفنانا ہے. اے بندہ خدا، تو جو اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتا ہے ہر چیز کا، کہتا ہے کہ تیرے اختیار میں ہے، تو بے حس پڑا ہے، تیرا بدن حرکت نہیں کر رہا، تیری زبان تالو کے ساتھ لگی ہے، تیرے رشتہ داروں نے، دوستوں نے تیرا نام بدل دیا. تجھے میاں صاحب سے، حضرت صاحب سے، انہوں نے تجھے میت کہنا شروع کر دیا. تیری تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ تو اپنی زبان کو حرکت دے اور احتجاج کر کہ بھئی میرا نام تو لے لو. اور آج اس دنیا میں جو درمیانی حصہ ہے، تیری ولادت اور موت کے درمیان کا حصہ،
یہاں پر تو اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے، اس زمین پر تو جھگڑے کرتا ہے، جائیداد کے لیے بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو تو دھکے دیتا ہے۔ کتنی دیر؟ کیا تو سدا رہے گا یہاں پر؟ کیا تیری روح نے پرواز نہیں کرنا؟ اگر تیرے ذہن میں یہ ہے نا کہ نہ جانے موت کب آئے گی، تو کتنے ناگزیر تھے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جو باقاعدہ حکمران تھے وہ نہ رہے، اور تو اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، بہن کا حق مارتا ہے، دوستوں کے ساتھ دغا کرتا ہے۔ کتنی دیر؟ کیا فرشتہ اجل تجھ پر آئے گا نہیں؟ کیا حساب نہیں دو گے؟ کیا تو حساب سے مبرہ ہو جائے گا؟ کیا بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تفریق کرنے والا وہ بیٹی کا مجرم نہیں ہوگا؟ تیرا دل مطمئن ہو جائے گا؟ دل کا اطمینان اگر چاہتے ہو تو اس دل کے اندر جو نور بصیرت ہے، روح کے اندر جو نور بصیرت ہے، اس کو بڑھاؤ، اس کو وسعت دو۔ اختیارات تیرے اختیار میں کچھ نہیں، محنت تیرے اختیار میں ہے بندے، محنت کر، مشقت کر۔ تیرے پاس دینے کو ایک چیز ہے اور وہ ہے محبت، وہ تیری فطرت میں ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ لفظ انسان کا اصل مادہ ہے الف، نون اور سین۔ انس، یہ پیار ضرور کرتا ہے، محبت ضرور کرتا ہے، خواہ کسی سے کرے، خواہ اپنی ذات سے ہی کیوں نہ کرے، محبت کرے گا۔ فرق یہ ہے کہ اس محبت کے دائرے کو ذرا صحیح سمت رکھ لو، اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے گا۔ آج کی محفل شریف میں مختلف موضوعات جو تین جوڑ کر ذہن میں آئے، جیسے جیسے گفتگو ترتیب آتی چلی گئی آپ تک پہنچاتا چلا گیا۔ اختتامی طور پر میں 4 بیماریاں پھر گنواتا ہوں تاکہ گفتگو کی طوالت سے اگر ذہن سے اتر گئی ہیں تو وہ آپ کو یاد رہے۔ پہلی ہے انا، ہر بات پر میں کی گردان نہ کرو، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں نے بتا دیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ایک انا۔ دوسرا کبر کا اظہار نہ کرو، ہم کہہ کر لوگوں کو دھمکاؤ نہیں۔ تیسرا ہر چیز پر حق کے ملکیت کا اظہار نہ کرو، رب نے تجھے تصرف دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو مالک نہیں بن بیٹھا۔ اگرچہ کتابوں میں کاغذات پر لکھا ہوتا ہے مالک، بھئی وہاں کے اپنے معاملات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مالک تو نہیں ہے، صرف تیرے تصرف میں ہے، تیرے اختیار میں دے دیا، تیرے استعمال میں دے دیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی خود کو مختار نہ سمجھ، یہ نہ سمجھ کہ میری مرضی تھی، میں چاہوں تو دوں کسی کو، چاہوں تو نہ دوں۔ تو ہوتا کون ہے؟ تیری جرت ہے کہ اس چیز کو رکھ جو تیرے نصیب میں نہیں، تو اسے رکھ نہیں سکتا۔ کیا تیری یہ جرت ہے تو کسی سے وہ چھین جو اس سے چھینی نہیں جا سکتی؟ کیا تیری اختیار میں ہے کہ تو وہ دے جو تو دے نہیں سکتا؟